اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ اس جادوگر نے زندگی بھر اپنے بادشاہ کی اطاعت کی تھی اور اس کی خدمت کی تھی۔ جادوگر اور وہ بادشاہ اور وہاں کی رعایا مختلف معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جادوگر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، لیکن اب میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اور کتنے دن تک میں زندہ رہوں گا اور آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کوئی سمجھدار اور ہوشیار بچہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اسے اپنی جگہ آپ کی خدمت کے لیے تیار کر سکوں اور جادو کے جو ہنر میں جانتا ہوں میں اس بچے کو سکھا دوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے فوراً اپنے وزیروں کو، مشیروں کو اور سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا کہ میری رعایا میں تلاش کرو، اگر تمہیں کہیں کوئی ذہین، عقل مند اور سمجھدار بچہ مل جائے، ایسا بچہ جو جادوگر سے جادو کے ہنر کو جلد سے جلد سیکھ سکتا ہو، تو اسے اپنے ساتھ میرے دربار میں لے آؤ، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ چند دنوں کی تلاش کے بعد ایک سمجھدار اور ذہین بچہ بادشاہ کے سامنے لا کر پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب جادوگر نے بچے کو ٹائم ٹیبل بتا دیا کہ روزانہ تمہیں صبح تیار ہو کر میرے مکان پر آنا ہے اور دن بھر میں تمہاری تربیت کروں گا۔ اپنے بادشاہ اور جادوگر کے حکم کو سننے کے بعد اب وہ بچہ روزانہ صبح سویرے تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کے گھر آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا۔ جادوگر روزانہ اسے جنتر منتر یاد کراتا اور اس کے بعد اسے جادو کے ہنر سکھایا کرتا تھا۔ شام سورج ڈھلنے سے پہلے وہ بچہ واپس اپنے گھر چلا جاتا اور صبح تیار ہو کر پھر دوبارہ اس جادوگر کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کا اب روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اتفاق سے وہ بچہ جس راستے سے آتا جاتا تھا اس راستے پر ایک راہب کا مکان تھا۔ ایک دن جب وہ بچہ صبح سویرے تیار ہو کر جلدی جلدی جادوگر کے گھر جا رہا تھا، اچانک اس کی نظر اس راہب کے چہرے پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر وہ بچہ اپنے آپ کو روک نہ سکا، راہب کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ راہب نے بچے سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں جا رہے تھے؟ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بچے نے سب کچھ صاف صاف اس راہب کو بتا دیا۔ وہ راہب اللہ کا ماننے والا تھا۔ اس نے اس بچے کی تربیت کرنی شروع کی۔ کچھ دیر تک تو بچہ راہب کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگتا ہوا جادوگر کے پاس آ گیا۔ جادوگر نے آج پہلی بار اس کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر جادوگر نے کہا، آئندہ اگر تمہیں آنے میں دیر ہوگی تو میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اب شام کے وقت جب وہ وہاں سے نکلا، دوبارہ پھر جا کر راہب کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک راہب اس کی تربیت کرتا رہا، پھر بچہ وہاں سے نکل کر گھر گیا۔ گھر والوں نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر والوں نے بھی کہا، اگلی مرتبہ اگر آنے میں دیر ہوگی تو بہت مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اب اس بچے کا روزانہ کا یہی معمول ہو گیا۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلتا، کچھ دیر تک راہب کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کرتا اور پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ جب تاخیر سے پہنچتا، جادوگر وجہ پوچھتا، وہ نہ بتاتا۔ اس پر جادوگر اسے مارتا۔ وہاں سے چھٹی ملنے پر وہ دوبارہ واپس راہب کے پاس آ کر بیٹھتا اور پھر رات گھر پہنچتا۔ گھر والے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھتے، نہ بتاتا۔ گھر والے بھی مارتے تھے۔ اب جب راہب کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا، تم گھر والوں سے یہ کہنا جادوگر مجھے دیر سے چھوڑتا ہے، اور جادوگر سے کہنا گھر والے گھر کے کام کاج کی وجہ سے مجھے دیر سے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ بچہ جادوگر سے یہ کہہ دیتا اور گھر والوں سے بھی یہی بہانہ کر دیتا۔ بہرحال وہ آتے جاتے اس راہب کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے جب وہ بچہ جادوگر کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک بہت بڑا سا سانپ تھا، اور جس سانپ نے آنے جانے والے مسافروں کے راستے کو بند کر کے رکھ دیا تھا، لوگ دور کھڑے اس سانپ کے ڈر کے مارے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ جب بچہ اس جگہ پر پہنچا، اس نے لوگوں کی ڈری ہوئی بھیڑ دیکھی تو پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، آگے راستے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بچے نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، اگر میرے اس پتھر کے مارنے سے یہ سانپ نہیں مرا
तो इसका मतलब यह है कि जादूगर हक पर है, और अगर मेरे पत्थर के मारने से वो सांप मर गया तो इसका मतलब यह है कि वो राहिब हक पर है। अब वो करीब जाकर उस सांप को पत्थर से मारता है। अभी उस बच्चे का सांप को पत्थर मारना था कि अचानक वो भारी भरकम सांप मर गया। अब उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई, जादूगर हक पर नहीं बल्कि वो राहिब हक पर है। अब वो बच्चा उस राहिब के पास जाता है और जाकर उसे सारी बातें बताता है। राहिब इस वाक़े को सुनने के बाद उस बच्चे से कहता है, बेटा, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे दर्जात को मेरे मुकाबले ज्यादा बुलंद फरमा दिया है। मेरी तरबियत की बुनियाद अल्लाह ने अब तुम्हें वो मकाम अता कर दिया है कि तुम्हें अब बहुत सारे इम्तिहान और आजमाइशों से गुजारा जाएगा। राहिब ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, इस बात का वादा करो, अगर तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आए या इम्तिहान से गुजारा जाए तो तुम कभी मेरा नाम नहीं लोगे। बच्चे ने इस बात का वादा किया और उसके बाद वो राहिब के पास मुसलसल तरबियत हासिल करता रहा और जादूगर के पास भी आता जाता रहा। कुछ वक्त के बाद चारों तरफ उस बच्चे के इल्म के चर्चे होने लगे। जादूगर इस बात पर खुश था कि शायद मेरी तरबियत का नतीजा ये है कि लोग उससे मोहब्बत करने लगे हैं और लोग उससे करीब हो रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जानता था ये जादूगर नहीं बल्कि राहिब हक पर है। वो परेशान हालों के लिए दुआ करता, उनकी परेशानी दूर हो जाती। वो मरीजों के लिए दुआ करता, मरीज शिफायाब हो जाता। इत्तेफाक से किसी बीमारी की वजह से बादशाह के सबसे करीबी वजीर की आंखों की रोशनी जाती रही। वजीर ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं से कोई आराम न मिला। उसे किसी ने उस बच्चे के बारे में बताया। अब वजीर उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तो मेरे हक में भी दुआ करो कि मेरी आंखें अच्छी हो जाएं। बच्चे ने वजीर से कहा, देखिए, शिफा देने वाला मैं नहीं बल्कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। वजीर ने कहा कि ये अल्लाह कौन है? इस पर वो बच्चा कहता है, अल्लाह वो है जिसने तुझे और मुझे और हमारे बादशाह को पैदा किया है। सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। अगर तू उस एक अल्लाह को मानने का वादा करता है, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे जरूर शिफा अता करेगा। वजीर ने कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूं, अगर मेरी आंखों में रोशनी आ गई तो मैं तमाम माबूदों को छोड़कर तेरे खुदा की पूजा करूंगा। इस पर उस बच्चे ने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने वजीर की आंखों की रोशनी लौटा दी। वजीर खुशी खुशी अपने घर जाता है। बहुत से तोहफे, तहफ, दिनार और दिरहम लेकर उस बच्चे के पास वापस आता है और कहता है, तुम्हारी दुआ की बरकत से मेरी आंखें अच्छी हो गई, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। इस पर वो बच्चा कहता है, दुनिया के मालो दौलत के लिए जादूगर काम करता था, मैं दुनिया की मालो दौलत के लिए काम नहीं करता, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ लोगों की खिदमत करना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों को रोशनी दे दी। अब तुम अपने वादे पर कायम रहना और एक अल्लाह की इबादत करना, उसके सिवा किसी और को माबूद ना मानना। इस पर वजीर कहता है, मैं अपने वादे पर आज भी कायम हूँ, अल्लाह के सिवा अब मैं किसी को अपना माबूद नहीं मानता। इसके बाद वो वजीर बादशाह के महल में आता है। जब बादशाह अपने वजीर को देखता है तो हैरान रह जाता है, आखिर इसकी आंखें शिफायाब कैसे हो गई, हालांकि इसने बहुत इलाज कराया, कहीं से कोई आराम न मिला। वजीर ने सारा मामला बादशाह के सामने बयान कर दिया। इस पर बादशाह खुश नहीं बल्कि नाराज हुआ। उसने कहा, तेरी आंखों की रोशनी आ गई, इस बात की खुशी तो है, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि तूने हमारे बाप दादा परदादा के खुदाओं को छोड़कर किसी नए खुदा को मान लिया। अल्लाह अकबर। वजीर से वो कहता है, अगर तू दोबारा अपने मजहब पर ना पलटा, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। इस पर वजीर कहता है, अब जो होना था हो गया, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, तुझे जो करना हो कर सकता है। इस पर बादशाह कहता है, बता, तुझे ये पट्टी क्या उसी बच्चे ने पढ़ाई है? वजीर कहता है, जी हाँ, उसी बच्चे ने मुझको जहन्नम की आग से बचाया है और एक अल्लाह का कलमा पढ़ाया है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, फौरन जाओ और उस बच्चे को गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ। उसके सिपाही भागते हुए जाते हैं, बच्चे को गिरफ्तार करके ले आते हैं। अब उस बच्चे को बादशाह बहुत समझाने बुझाने की, बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा कहता है,
میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کی خاطر اگر مجھے اپنی جان پر کھیلنا پڑے میں تیار ہوں، لیکن میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب بادشاہ اس بچے سے کہتا ہے، میں نے تو تجھے جادوگر کے پاس بھیجا تھا، آخر یہ سب تو نے کہاں سیکھا؟ تجھے یہ کس نے بتایا؟ اگرچہ اس بچے کو یہ پتا تھا مجھے راہب کا نام نہیں لینا، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے حق کا اعلان کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک راہب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جو ایک اللہ کا ماننے والا ہے، اور اسی نے مجھے یہ دعوت دی، میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ نے مجھ پر فضل و کرم فرمایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس راہب کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ راہب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، تو نے اس بچے کے دماغ کو خراب کیا، اس بچے نے میرے وزیر کے دماغ کو خراب کیا۔ یاد رکھنا، ہم جن معبودوں کو مانتے چلے آئے ہیں، اگر تم سب نے انہیں اپنا معبود نہ مانا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس پر راہب کہتا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اپنی جان تو دینا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اللہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، فوراً آگ جلائی جائے، اس پر ایک بڑا سا کڑاہ رکھا جائے، اس کے اندر تیل کو ڈال کر کھولایا جائے۔ جب تیل ابلنے لگا، بادشاہ نے راہب سے کہا، بتا، مرنا چاہتا ہے یا ہمارے معبودوں کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس پر راہب نے کہا، مرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر کڑاہ میں ڈال دیے جائیں، اور اس کے بعد اسے بھی اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس راہب کو اٹھا کر اس کڑاہ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر اس وزیر کا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تیرا بھی یہی انجام ہوگا یا تو پلٹ اپنے باپ دادا کے دین پر۔ وزیر نے کہا، میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر کار اس کے بھی ہاتھ پاؤں کو کاٹا گیا، پھر اٹھا کر اسے بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب نمبر اس بچے کا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو کم عمر کا بچہ ہے، کم عقل ہے، تو راہب کے بہکاوے میں آ گیا تھا، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہے؟ میں تجھے عزت دوں گا، اپنے دربار میں تجھے اپنا خاص وزیر بنا کر رکھوں گا، تو اپنے خدا کو چھوڑ کر ہمارے خدا کو مان لے۔ اس پر وہ بچہ کہتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تو مجھے چاہے جو کچھ دے، چاہے میرے ساتھ جو کچھ کرے، میں اللہ کو چھوڑنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اسے لے کر جاؤ اور لے جا کر کسی اونچی پہاڑی سے نیچے پھینک دو تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد پھر کوئی میرے سامنے بغاوت کا سر نہ اٹھا سکے۔ سپاہی اسے گرفتار کر کے ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچتے ہیں۔ ابھی وہ اسے نیچے پھینکنا چاہتے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ، اگر تو نے اسی حال میں میری موت لکھی ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری موت اس حال میں نہیں لکھی تو مولا میری حفاظت فرما۔ ابھی اس بچے کا دعا کرنا تھا، اچانک زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے۔ اتنا زوردار زلزلہ آیا کہ پہاڑ کے اوپر جتنے فوجی موجود تھے ایک ایک کر کے سب نیچے گرتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور وہ بچہ زندہ صحیح سلامت باقی رہا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتا ہے، دربار میں جاتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، حیرت سے پوچھا، تو بچ گیا؟ تجھے جو لے کر گئے تھے آخر وہ کہاں گئے؟ وہ بچہ کہتا ہے، اللہ نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا اور اللہ نے میری حفاظت کی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ اس نے کہا، اسے گرفتار کرو، اسے لے جا کر کسی سمندر کے بیچوں بیچ غرق کر دو، آج کے بعد میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب سپاہی اسے دوبارہ گرفتار کرتے ہیں، کشتی میں بٹھاتے ہیں، اسے سمندر کے بیچوں بیچ لے جاتے ہیں۔ ابھی وہ پھینکنا چاہتے تھے، بچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، اگر تو نے اس حال میں میری موت لکھی ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تو نے اس حال میں میری موت نہیں لکھی
مولا میری حفاظت فرما۔ ابھی بچے کا دعا کرنا تھا، اچانک کشتی دیکھتے دیکھتے طوفان کے نظر ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی کشتی طوفان سے ٹکرائی اس میں موجود تمام فوجی دریا میں گرتے ہیں، ایک ایک کر کے غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ کشتی میں زندہ صحیح سلامت باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کشتی سے نیچے اترتا ہے، دوبارہ بادشاہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا، حیرت سے پوچھا جو لوگ تجھے ڈبانے گئے تھے وہ کہاں گئے اور آخر تو کیسے بچ گیا؟ اس پر بچہ کہتا ہے جو مجھے ڈبانے گئے تھے اللہ نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا اور اللہ نے میری حفاظت کی۔ اس پر غصے میں وہ بادشاہ کہتا ہے آخر تجھ سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایک تیری وجہ سے میری رعایا ہمارے باپ دادا پردادا کے خداؤں کو چھوڑ کر تیرے خدا کی ماننے والی نہ بن جائے، تو ہی بتا تجھ سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس پر بچہ کہتا ہے اگر واقعی تو مجھ سے نجات چاہتا ہے تو سن، ایک دن تو لوگوں کو جمع کر، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کی موجودگی میں تو مجھے پھانسی پر چڑھا، اور پھانسی پر چڑھانے کے بعد تو میری ترکش سے ایک تیر نکال، تیر کو کمان پر رکھ، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کا نام لے، اور پھر تیر کو میری طرف چلا۔ وہ تیر اگر میرے جسم میں آ کر پیوست ہوگا میرا رب مجھے موت دے دے گا، علاوہ اس کے تو کتنی بھی کوشش کر لے اللہ میری حفاظت کرے گا اور تو مجھے ہرگز نہیں مار سکتا۔ اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تجھے اسی طریقے سے ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا فلاں دن فلاں مقام پر اس بچے کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ تمام رعایا کو ایک میدان میں جمع کر لیا گیا، ایک درخت پر پھانسی کا فندہ بنایا گیا، اس بچے کو اس میں لٹکا دیا گیا، اس کے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاد نے پڑھا۔ اس کے بعد کہا جس خدا کو یہ بچہ مانتا ہے اس خدا کے نام سے ہم یہ تیر اس پر چلاتے ہیں کہ اسے موت کے گھاٹ وہ خدا اتار دے۔ یہ کہہ کر تیر بچے پر چلایا گیا، تیر آ کر اس بچے کی کنپٹی پر پیوست ہو گیا۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ کو اپنے کان پر رکھا اور پھر کلمہ توحید پڑھا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا گیا جب اس حال میں وہ بچہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہاں موجود رعایا ان کے من میں یہ خیال پیدا ہوا واقعی ہم جن خداؤں کو اب تک پوجتے چلے آئے ان خداؤں سے کئی گنا زیادہ اس کا خدا طاقتور ہے۔ فرمایا گیا کہ اسی موقع پر مجمع میں موجود ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب بادشاہ کا خوف، اس کا ڈر اور بڑھ چکا تھا جب اسے پتا چلا کہ دھیرے دھیرے لوگ اللہ کے ماننے والے بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ جلائی جائے اور جو لوگ بھی پلٹ آئیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور جو نہ مانے انہیں اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح سے اپنی رعایا کے سینکڑوں لوگوں کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا، لیکن جس نے ایک بار کلمہ پڑھا پھر وہ کبھی پلٹنے کو تیار نہ ہوا، اور اس بادشاہ نے صرف اپنی بادشاہت اور تخت و تاج اور اپنی انا کی بنیاد سینکڑوں کلمہ پڑھنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا اس راہب نے اس بچے کی کس طرح سے تربیت فرمائی جو کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوا پلا بڑا تھا، ایک جادوگر جس کی تربیت کر رہا تھا، پھر اللہ کی وحدانیت کا اس نے ایسا جام پیا، ایسا جام پیا، اپنی جان تو دینا گوارا کر دی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح سے وہ وزیر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، آنکھوں کی روشنی ملنے کے بعد اس نے اللہ کو ایسا اپنا خالق مانا، مالک مانا، اپنی جان تو اللہ کے نام پر قربان کر دی لیکن کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا۔ اور وہ راہب اللہ اکبر، اس کی محبتوں کا کیا کہنا، اس کے پاس تو جو بھی آیا اس نے بھر بھر کر اسے اللہ کی محبت کا جام پلایا، اور اللہ کی محبت کا ایسا جام اس نے پیا تھا کہ اس نے خود بھی اپنی جان دینا گوارا کی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ان نیک بندوں کے صدقہ تو فعل اپنی محبتوں کی، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی توفیق عطا کرے، ایسی توفیق عطا کرے ہر مصیبت میں
پریشانی میں، ضرورت میں اللہ ہی کو ہم یاد کیا کریں اور اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔